السلام علیکم۔ اچھا جی، تو آج ہم ذکر کریں گے نہج البلاغہ کا۔ یہ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے، اور جو والیوم میرے پاس موجود ہے یہ ڈاکٹر تصدق حسین نے کمپائل کیا ہے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، مکتوبات، اقوال و فرمودات کا معیاری، خوبصورت اور دلکش انتخاب۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس اپنی پرسنل بک کلیکشن میں نہج البلاغہ ایک پہلی چوائسز میں سے ایک رہتی ہے ہمیشہ۔ تو میں زیادہ تو اس میں سے پڑھ کر نہیں سنا سکتی ایک ویڈیو میں، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ اس میں سے کچھ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سب سے شیئر کروں۔ اور ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے صادق ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اقوال جو ہیں یہ نہج البلاغہ میں دیے گئے ہیں۔ پہلا قول، ایک شخص نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی، حالانکہ وہ آپ سے عقیدت واردات نہ رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں۔ تلوار سے بچے کچھ لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور قول، جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شیر خدا اور والی ولایت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اکثر فرقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ولایت کا سلسلہ جاری ہوا، اور اولیاء کرام کا جو تعلیم کا، علم کا، تربیت کا منبع سمجھا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیض، آپ وسلم کی سنت، احادیث کے بعد جو باب العلم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیض کو سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو قول میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے۔ آپ اس کی گہرائی کو اس طرح سے ماپ سکتے ہیں کہ آج کل پی ٹی وی پر ترکش ڈرامہ یونس ایمرے ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ یونس ایمرے ترکی کے ہسٹوریکل پوئٹ گزرے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بابا بھلے شاہ، وارث شاہ جیسے ہمارے علامہ اقبال، ان کے ہاں لوکلی سمجھا جاتا ہے کہ مولانا روم سے بھی زیادہ مقبول ہیں یونس ایمرے۔ یونس ایمرے کے استاد تھے تابتک ایمرے۔ جب تابتک ایمرے کے پاس یونس ایمرے کی تربیت ہو رہی تھی، چونکہ یونس ایمرے بائی پروفیشن قاضی تھے، ان کی تعلیم و تربیت ایک قاضی کی تھی، لیکن جب ان کو ولایت کا لو لگی تو آپ حضرت تابتک ایمرے کی درگاہ جا پہنچے۔ تو شروع میں جب آپ کی تربیت کی جا رہی تھی تو آپ اپنے نفس کو قاضی کی اس بھرم سے نہیں نکال پا رہے تھے۔ تو آپ نے ایک قسط میں یہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہو تو آپ کو یہ ٹاسک ملتا تھا کہ اب جب بھی کوئی تم سے سوال کرے تو تمہارا جواب ہوگا میں نہیں جانتا۔ تم نے اس فریز کا ورد کرنا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو یہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جانب سے یہ قول یہاں لکھا ہے، جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب اس کی گہرائی کیا ہوگی، اس کی کیا بات کی جا سکتی ہے کہ جو علم کی وسعت ہے وہ 7 سمندروں سے بھی زیادہ ہے، وہ کائنات کی وسعتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ علم ہی ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم میں سے کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عقل کل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعی میں ہم نہیں جانتے ہوتے۔ تو یہ جو میں نہیں جانتا کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں کافی ساری انجانی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔
اگلا قول ہے بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے، یعنی ایک روایت میں یوں ہے کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ اگلا قول اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ ابو جعفر محمد ابن علی الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دنیا میں عذاب خدا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھی، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم ان میں موجود ہو، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جبکہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق دو چیزیں مخلوق کے لیے باعث امان تھیں، ایک ہم میں سے اٹھا لی گئی، ایک ہمارے پاس موجود ہے، اور جو امان ہمارے درمیان سے اٹھا لی گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی، اور جو ہمارے پاس موجود ہے جس کا استعمال ہم استغفار کر کے کر سکتے ہیں، توبہ و استغفار کی امان، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ان دو امان کے ہی درمیان سے یہ آیات یہاں پہ ان کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم ان میں موجود ہو، نبی رسول، اور وہ دوسری امان ہمارے پاس جو توبہ کی مہلت موجود ہے، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جب کہ یہ لوگ توبہ و استغفار کرتے رہے ہوں گے۔ اگلا قول ہے جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود اپنے آپ کو واز و بند کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اگلا قول پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے نا امید نہ کرے، اور نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن کر دے۔ اگلا قول ہے یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو، یعنی ایسی عبادات، ایسے ورد، ایسے ذکر اور ایسی سوچیں جن سے آپ کا دل اور بدن اکتائے نہیں، مطمئن ہو جائے۔ تو آپ اپنے ذہن کو، اپنے دھیان کو ایسے نکات تلاش کرنے کی طرف لگائیں۔ اگلا قول ہے وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ اگلا قول بڑی ڈیپتھ میں ہے، بہت ڈیپ۔ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنہ و آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو فتنہ کی لپیٹ میں نہ ہو، بلکہ جو پناہ مانگے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے اور اس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر چیں بجیں ہے اور کون اپنی قسمت پر شاکر ہے، اگرچہ اللہ سبحانہ ان کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنا نہیں جانتے، لیکن یہ آزمائش اس لیے ہے کہ وہ افعال سامنے آئیں جن سے ثواب و عذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اولاد مدینہ کو چاہتے ہیں اور لڑکیوں سے قبیضہ خاطر ہوتے ہیں، اور بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض شکستہ حالی کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک اور قول جو عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں سمجھا جا سکتا، اور مقبول ہونے والا عمل تھوڑا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ
افکار تھے، یہاں کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ یہ اقتباس نہج البلاغہ جو کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور اس کو اردو زبان میں کمپائل کرنے والے اس والیوم کو جو میرے پاس موجود ہے، یہ ڈاکٹر تصدق حسین ہے۔ اور نہج البلاغہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آپ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کو اپنے مطالعہ میں لے کے آئیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ خاندان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کتاب میں سے اور بھی ڈیٹیلز لے کر آؤں تو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ شیر یزدان